میں بہتر فیل کر رہا ہوں. پہلے تو آپ میرا نام ٹھیک کریں. میرا نام جو ہے وہ ہے شہزاد حکیم مارخور. پہلے بھی شہزاد حکیم روحانی طور پر مضبوط تھا. اللہ رسول کے ساتھ اس کا جو واسطہ تھا، تعلق تھا، وہ سارا کچھ تھا پہلے ہی، کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن ابھی تھوڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ کعبۃ اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک نامعلوم شخص کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم سیاست سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تمہارے تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر تم سیاست سے دستبردار نہیں ہوتے. حکیم شہزاد شریف آدمی جو کہ سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت عرصہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا تھا اور مجھے یہ موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے اللہ کے حضور کعبۃ اللہ پر حاضری دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جو میرے اوپر کیا گیا ہے بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے اس وقت میں ایروپلین میں بیٹھ چکا تھا. میں اداروں کا ساتھ دینے والا ہوں، میں لوگوں کا ساتھ دینے والا ہوں، میں اداروں سے بھاگنے والا نہیں ہوں، میرے تمام تر کاغذات اصلی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آنے کی وجہ سے مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ کعبۃ اللہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک نامعلوم شخص کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم سیاست سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تمہارے تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر تم سیاست سے دستبردار نہیں ہوتے تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں جب اتنی بڑی عدالت میں بیٹھا ہوں مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں مکمل طور پر بے باک ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب ہر صورت الیکشن لڑ کے رہوں گا اور ایک نہ ایک دن MNA منتخب ہو کے رہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دانیہ شاہ صاحبہ سے میری شادی ہوئی تھی اس وقت بھی نامعلوم نمبر سے مجھے کالز آئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ اس خاتون سے شادی مت کرو، اور اب بھی ویسی ہی کالز مجھے باہر ممالک کے نمبر سے کی گئی اور مجھے باقاعدہ طور پر دھمکایا گیا کہ اگر تم اس سیاست سے دور نہیں ہوتے تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. مجھے یہ آفر دی گئی کہ اگر تم سیاست سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارا دواخانہ بھی ٹھیک چلے گا، تمہارا لنگر خانہ بھی ٹھیک چلے گا اور تم پر لگنے والے یہ جو الزامات ہیں یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ میں اللہ کی عدالت میں اپنا کیس دائر کر چکا تھا، میں نے ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اب باقاعدہ طور پر ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں موجود ایک سیاسی پارٹی تحریک نوجوانان پاکستان جس کے موجودہ چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب اس وقت موجود ہیں، میں نے ان کی سربراہی میں ان کی موجودگی میں یہ سیاسی پارٹی جوائن کر لی ہے اور اب میں باقاعدہ طور پر آپ کو سیاست میں نظر آؤں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے کئی عرصہ سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو کام کرتا تھا، لیکن مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اگر تم باقاعدہ طور پر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی نہ کسی پارٹی میں کسی نہ کسی عہدے پر ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں MNA منتخب ہو کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں. آپ حکیم شہزاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.